نماز کے فرائض کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، 3 فرائض کے اوپر ہم نے کلام کیا ہے، اور آج مختصراً میں باقی جو 4 فرائض ہیں ان کی بھی تفصیل مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قیام، قرات، اس کے بعد آتا ہے رکوع۔ رکوع کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ بندہ ہاتھ بڑھائے تو اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ صحیح اور پورا رکوع یہ ہے کہ بندہ اتنا جھکے کہ اس کا سر اور اس کی پیٹھ جو ہے وہ بالکل برابر ہو جائے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے، اس کو ایسا مرض لاحق ہو جائے تو اس کی کمر میں اس طرح درد ہو جائے کہ وہ کبڑا ہو جائے، اتنا ایسے نیچے جھک گیا کہ وہ اس کے ہاتھ ہی گھٹنے کے برابر ہے، اب وہ رکوع کیسے کرے گا؟ تو اس کے حوالے سے علماء نے فرمایا کہ وہ اپنی گردن کے اشارے سے رکوع کرے گا، اپنی گردن کو جھکا کے تھوڑا زیادہ، تو اس سے وہ رکوع کا اشارہ کرے گا تو اس کا رکوع ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سجدہ۔ سجدہ 7 ہڈیوں کے اوپر کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کریں، 2 پاؤں کی ہڈیاں، 2 ہمارے یہ گھٹنے، 2 ہاتھوں کی یہ ہڈیاں، اور 1 یہ پیشانی اور ناک کی ہڈی ملا کر یہ 1 اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تو اس طرح 7 ہڈیوں کا زمین پر لگنا سجدے کے اندر یہ ضروری ہے۔ یہ بالخصوص یہ چھوٹے بچے جو ہے نا، یہ توجہ سے سنیے گا۔ بعض اوقات بچے جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہوئے پیچھے سے اپنے پاؤں اٹھا لیتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنا 1 پاؤں یا دونوں پاؤں بھی اٹھا لیے تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ 7 کی 7 ہڈیوں کا زمین پر لگنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی پیشانی پر کوئی ایسا زخم ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی تکلیف ہے کسی بھی سبب سے، وہ پیشانی اپنی سجدے میں نہیں لگا سکتا، تو کم از کم وہ اپنی ناک لگائے گا، اور ناک کی بھی جو یہ سخت ہڈی ہے نا، کم از کم پھر اس کا لگنا لازم ہے، اور پھر وہ بھی اگر کوئی نہیں لگا سکتا تو پھر اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اشارے سے سجدہ کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد ہے قعدہ اخیرہ۔ آخری قعدہ جو ہے نا نماز کا، یہ فرض ہے۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں جو پہلا قعدہ ہے نا، پہلی اتحیات ہے جو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ واجب ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے تو اب سجدہ سہو کیا جائے گا تو نماز درست ہو جائے گی، لیکن قعدہ اخیرہ، آخری اتحیات جو ہے، یہ اگر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور آخری فرض ہے خروج بسمعہ، یعنی دونوں طرف سلام پھیر کر نماز سے باہر نکلنا۔